دوزخ اور امت محبت. پیارے اور محترم اسلامی جو غیر معتکف اسلامی بھائی ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کا کرم، اس کا احسان عظیم کہ ہم بتی جانے کے باوجود بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بجلی تو ایک سہولت ہے، مگر جس دور میں دین اسلام پھیلا وہاں کوئی بجلی نہیں تھی. اس وقت سخت گرمی ہوا کرتی تھی، اور ایسی گرمی کہ جسم کی چربی بھی پلکتی تھی. اگر کسی تپتی ہوئی دھوپ پر کسی کا ننگا پاؤں پڑ جاتا وہ جلتا بھی تھا، اور ساتھ میں اس کی جو چربی تھی وہ پلکتی تھی. اب پیارے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہمیں گرمی لگ رہی ہے، ہم اٹھ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، تو تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیجئے. کس کے لیے برداشت کریں گے؟ آپ اللہ کے لیے. آپ یہاں کیوں آئے؟ اللہ کے لیے آئے نا. تو جتنی عبادت میں مشقت ہوگی، جتنی عبادت میں مشقت ہوگی، میزان عمل پر اتنی وزنی ہوگی، اتنی وزنی. ایک بندہ آسانی سے عبادت کر لیتا ہے، ایک بندہ مشکل سے عبادت کرتا ہے. جو مشکل سے عبادت کر رہا ہے، تکلیف سے عبادت کر رہا ہے، تو وہ عمل اس کا میزان عمل پر وزنی ہوگا، بھاری ہوگا. اس کے نیکیوں کا وزن جو پڑلا ہوگا وہ وزن دار ہوگا. تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے آپ یہاں جم کے بیٹھے. پسینہ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں کہ یہ راہ خدا کا پسینہ ہے کہ جو نماز میں پسینہ آتا ہے، اللہ کی عبادت میں پسینہ آتا ہے، کل برود قیامت اس کا پسینہ کم ہو جائے گا. لوگ تو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھاتے ہوں گے. میں نے یہ بیان 11 صفحات کا بیان ہے، یہ جو میں نے آپ کے لیے یہیں مسجد میں محنت کر کے مختلف کتابوں سے لکھا، اور آج میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا. میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، میں آپ کو یہ بیان پڑھ کے سناؤں گا. تو یہ تو طے ہو گیا انشاءاللہ. پسینہ آئے، گرمی آئے، کچھ بھی آئے، ہم نے بیان بھی سننا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. ہم نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھنا ہے کہ وہ کس قدر محنت کیا کرتے تھے دین کے خاطر. ٹھیک، اس وقت بتی نہیں تھی، ابھی بتی تھی، سہولت ہے یہاں پر اس وقت فی زمانہ. کوئی بات نہیں، بتی نہیں نہ صحیح. اب دعا یہ کر لیں کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آئندہ سال، اسی سال کوشش کی تھی مگر کیا کہنا ابھی ترکیب نہیں بن سکی، کہ آئندہ سال انشاءاللہ تعالیٰ 10 kV کا جو نا مطلب جنریٹر لیں گے، اوپر چھت پہ رکھ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ لائٹ جائے کچھ بھی جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا رسول اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب السینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت ایک شخص کو میزان عمل پر لایا جائے گا. اس کے نامہ اعمال تو لے جائیں گے، اس کا گناہوں کا پڑلا وزنی ہوگا اور نیکیوں کا ہلکا. حکم ہوگا کہ اس کو دروغہ جہنم کے حوالے کر دو، اور اس کو عذاب کے فرشتے سوئے جہنم لے کے جاتے ہوں گے. اب وہ شخص وبیلا کرے گا، شور مچائے گا، وہ شور مچائے گا. اب وہاں شور مچانے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو فرشتے نا عذاب کے فرشتے، یہ بغیر دل کے پیدا کیے گئے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کے اندر دل ہوتا ہے، دکھ درد کو محسوس کرتا ہے سامنے والے کو، مگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے جو فرشتے ہیں یہ بے دل کے پیدا فرمائے. تو پیارے اسلام بھائیوں، اب اس کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. اب وہ چیخ مار رہا ہے، چلا رہا ہے، وبیلا مچا رہا ہے، مگر اس کا وبیلا مچانا اور چلانا کسی کام کا نہیں ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے، یہ ایک سامنے ہے بزرگ، آپ ان سے کہیں تو یہ ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے. تو اس نے ان سے شکایت کی کہ مجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے بچائیے. آپ نے ان بزرگ نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ اسے دوبارہ میزان عمل پر لے جاؤ، اس کے نامہ اعمال دوبارہ تولے جائیں، اس کے نامہ اعمال دوبارہ تولے جائیں. اب جب اس کے نامہ اعمال دوبارہ تولے گئے تو دیکھا یہ گیا کہ گناہوں کا جو پڑلا تھا وہ واقعی وزنی تھا. ان بزرگ نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا
اور نیکیوں کے پڑھنے میں رکھ دیا. وہ رکھنا ہی تھا کہ نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو گیا اور میدان محشر میں شور مچ گیا کہ بخشا گیا بخشا گیا. اب کہاں اس کو جہنم کے فرشتے لے کے جا رہے تھے, اب اس کو جنت کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں. جانے لگا تو راستے میں وہی بزرگ سے ملاقات ہو گئی کہ حضرت رکیں ذرا, میں ان سے فرشتوں سے کہا کہ آپ رکیں, میں ان سے کچھ پوچھ تو لوں ذرا, اتنے مشکل وقت میں میری غمخواری کی, اتنے مشکل وقت میں انہوں نے میری غمخواری کی, مجھے جہنم سے بچا لیا, تو ذرا میں ان سے پوچھ تو لوں آپ ہیں کون. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں اتنی مشکل میں آپ نے میری غمخواری کی اور آپ اپنا تعارف تو کرا دیجیے, آپ ہیں کون. تو آپ نے فرمایا بہت خوب, کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا, میں وہی ہوں کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. پھر فرمایا کہ وہ جو پرچہ میں نے نیکیوں کے پڑھنے میں تمہارا ڈالا تھا وہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک تھا جو تم نے اپنی زندگی میں پڑھا تھا, اور یہ میں نے رکھا ہوا تھا اور یہاں میں نے ڈال دیا, تمہیں جنت کی بشارت ہو گئی. سرکار مدینہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے آپ دیدہ ہو گئے. کیوں کہ امتی پریشان ہو گیا, امتی پریشان ہو گیا, بے قرار ہو گیا, بے چین ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امت سے اتنی محبت, اتنا پیار فرماتے ہیں, سبحان اللہ, اتنا پیار, اتنا پیار کہ اگر کسی امتی کو چوٹ بھی لگ جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اتنی ماں کو تکلیف نہیں ہوتی جتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی. صلو علی الحبیب سلام علیک یا سیدی رسول. آج میں نے انہی کی تکلیفوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے تاکہ آپ ان کی تکالیفوں کو دیکھیں, قبل اس کے کہ ہم تھوڑی سی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرف ڈالیں اور پھر اس سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم زندگی میں رہ کر اپنی زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں. آئیے, اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں دوزخ کے حوالے, دوزخ کے احوال کا بار بار ذکر فرمایا تاکہ اہل خرد یعنی عقل مند نصیحت حاصل کریں. دنیا فانی ہے اور آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے. دوزخ کے حالات کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوزخ کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے, زمین میں بسنے والے تمام لوگ مر جائیں. دوزخ کے دروغاؤں میں سے, دوزخی جو فرشتہ ہوتا ہے عذاب کا فرشتہ جو جہنم کے اندر عذاب دے گا, دوزخ کے دروغاؤں میں سے ایک دروغہ کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے, سارے اہل زمین والے اس کی خوفناک چہرے کو دیکھ کر اس کی خطرناک بدبو سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں. دوزخ کی زنجیروں میں ایک زنجیر جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ دنیا کے پہاڑوں پر اگر ایک زنجیر کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل کر بہہ جائیں, اور یہ زنجیر دوزخیوں کو پہنائی جائے گی, اور اس طرح پہنائی جائے گی کہ منہ سے داخل کی جائے گی اور پیچھے کے مقام سے نکالی جائے گی. اور جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی, ہر لگام کے 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے. جہنم سیاہ اندھیرا ہے, اس میں کچھ روشنی نہیں, کوئی شعلہ روشنی کے لیے نہیں ہوگا. دوزخ کی آگ کالی و سیاہ ہے, ہماری آگ کی طرح نہیں ہے. اس کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے پر 70,000 پہاڑ ہیں اور ہر پہاڑ پر 70,000 آگ کے شعبے ہیں, اور ہر شعبے 70,000 آگ کے قطعات پر مشتمل ہے, اور ہر قطعہ میں آگ کے 70,000 وادیاں ہیں, اور ہر وادی میں 70,000
آگ کے مکان ہیں اور ہر مکان میں 70,000 آگ کے کمرے ہیں اور ہر کمرے میں 70,000 سانپ اور بچھو بھی اور 70,000 ہیں اور ہر بچھو کی 70,000 دمیں ہیں اور ہر دم میں 70,000 زہر کی تھیلیاں ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان سب سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور انسان دیوار کی طرح جماعت کی صورت میں جن اور انس یعنی جنات اور انسان ہوں گے۔ جب جہنم کا حال عین الیقین دیکھنے والی آنکھ سے کے ساتھ دیکھیں گے تو دائیں بائیں اڑیں گے، اڑتے اڑتے جنات اور انسان پھر گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور سب آواز دیں گے اے رب العالمین ہمیں بچا لے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اس کو دیکھو اور اس کی طرف جو میں نے جنتیوں کے لیے اس میں پیدا فرمایا وہ دیکھ کے آؤ۔ وہ گئے اور اس میں جو اللہ عز و جل نے جنتیوں کے لیے تیار کیا تھا اسے دیکھا اور واپس آ کر عرض کی تیری عزت کی قسم جو بھی اسے سنے گا اس میں داخل ہوگا۔ پھر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ ہاں، جنت کے لیے مشقتیں، ریاضتیں کرنا اور تکلیفیں برداشت کرنے پڑیں گی۔ پھر حکم ہوا کہ اب دوبارہ جاؤ اور دیکھو کہ میں نے جنتیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ وہ دوبارہ گئے تو دیکھا تو جنت ناپسندیدہ چیز سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ تو واپس آ کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا جاؤ اور دوزخ کی طرف جو میں نے دوزخیوں کے لیے عذاب تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ جب انہوں نے دوزخ کے عذاب کو دیکھا کہ عذاب کی تہ ایک دوسرے پر چڑھی جا رہی ہے، واپس آ کر عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم جو اسے سنے گا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اس پر شہوت کا پردہ ڈال دیا گیا، یعنی نفسانی خواہشات سے اس کو ڈھانپ دیا گیا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ آج فی زمانہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بدقسمتی سے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج اس شہوت نے ہمیں برباد کر دیا کہ آج پیارے اسلامی بھائیوں، آج لڑکا لڑکیاں آپس میں ٹیلی فون پہ گفتگو کر کے اپنی لائنیں سیٹ کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے برباد ہو رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ ابھی آپ ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ کیا ہے؟ ہمیں محبت ہے۔ کیا ہے؟ بولے ہمیں محبت ہے، ہمیں پیار ہے، ہمیں عشق ہو گیا ہے، ہم نے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے، کسی اور کے ساتھ ہم نے زندگی نہیں گزارنی۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، مجھے بتائیے کہ محبت یہی ہے کہ شادی کے بعد بیوی بھی پرانی لگتی ہے بعد میں، اور بعد میں ہوتا بھی یہی ہے کہ بیوی پھڈے کرتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، گھروں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور زیادہ تر طلاق ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب نفسانی خواہشات کی مکمل تکمیل ہو جاتی ہے انسان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، محبت وہ ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر یہاں محبت صرف اور صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہے۔ تو لہذا پیارے سمجھ یہ محبت نہیں، یہ شیطانیت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ اس لیے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ جب اس دوزخ کو ناپسندیدہ چیزوں ڈھانپ دیا گیا، شہوت کا پردہ ڈال دیا گیا، نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا گیا، پھر حکم ہوا کہ جاؤ، دوبارہ جاؤ اور دوزخ کو دوبارہ دیکھ کر واپس آؤ۔ اور واپس آنے کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اے بار الہ، تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ اس میں ہر ایک داخل ہوگا۔ اندازہ کیجئے، اس میں ہر ایک داخل ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں،
ہم کہتے ہم جنتی. ارے جنتی والے کام کیسے ہمارے؟ آج بدماش سے پوچھا جائے ہاں تجھے جنت چاہیے دوزخ، تو بدماش بولے گا مجھے جنت چاہیے. ڈکیت سے پوچھا جائے کہے گا مجھے جنت چاہیے. خون ریزی کرنے والے سے پوچھا جائے گا مجھے جنت چاہیے. بے نمازی سے پوچھا جائے گا مجھے جنت چاہیے. ملاوٹ کا مال بیچنے والے سے پوچھا جائے گا. ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے تو جنت ہی چاہیے. تو پیارے اسلام بھائی جنت والے کام کتنے ہیں؟ ہم سارے کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم جنت کے تو طلبگار ہیں. ہم دھوپ کے مقابلے میں چھاؤں کو پسند ضرور کرتے ہیں، مگر دوزخ کے مقابلے میں جنت کو پسند نہیں کر رہے. اگر ہم اپنا قدم دیکھیں کہ یہ ہمارا قدم جو اٹھ رہا ہے وہ کہاں اٹھ رہا ہے، معلوم یہ پڑے گا کہ یہ ہمارا قدم جہنم کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے. آئیے میں کچھ جہنم کے حالات مزید بیان کر دوں. قبل اس کے پیارے سے ایک اور بات سماعت فرما لیجیے. ہمارے لیے بہت سارے مشکل مراحل باقی ہیں، ہمارے لیے بہت سارے مشکل مراحل باقی ہیں. ہمارے لیے ہماری بہت منزلیں ہیں. ہمیں مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے. قبر میں جا کر ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات دینے ہیں. ہمیں قبر سے اٹھنا ہے اور قبر سے اٹھ کر اپنا حساب و کتاب دینا ہے. میزان عمل پر جانا ہے. پل صراط کو ہم نے پار کرنا ہے، تب جا کے ہمیں جنت ملے گی. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، اللہ عز و جل حکم دے گا اے آدم علیہ السلام اٹھو اور جہنم کا گروہ علیحدہ کر دو. آدم علیہ السلام عرض کریں گے جہنم کا گروہ کس قدر ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی علیحدہ کر دو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے سنا تو انہیں شدید غم ہوا اور ان کی ہنسی بھی ختم ہو گئی. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام کی ہنسی بھی ختم ہو گئی، ہنسی بھی مٹ گئی. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہے. نیکوکار سچا کلام کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکوکار ضرور چین میں ہے، سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہے. وہ قرآن پاک کے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کے ایک ایک حروف ایک ایک زبر پر ہمارا ایمان ہے، وہ ہمیں جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے کہ جو نیکوکار ہیں وہ تو چین میں ہیں، وہ سکون میں ہیں، وہ اطمینان میں ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں، اللہ کی برکتوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر انعامات کی برسات ہو رہی ہے. مگر جو بدکار ہیں، سیاکار ہیں اور اپنے جان بوجھ کر پاتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیے چلے جا رہے ہیں، تو پیارے اسلام بھائیو ایسوں کے لیے دوزخ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اپنے بچے کو منع کیجئے کہ فلاں سے نہ ملے، اور اب وہی بچہ ضد کر کے آپ کے سامنے اس سے ملے گا تو آپ پر کیا گزرے گی؟ سوچئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ گناہ مت کرو، یہ مت کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو سوچئے کہ ہم کہہ رہے خدا بندی کو دعوت نہیں دے رہے. آج یہی وجہ ہے پاکستان کے حالات ہمارے سامنے. ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر طرف سے پریشان ہیں، بجلی سے ہم پریشان، پانی سے ہم پریشان، زلزلوں سے ہم پریشان، خون ریزی سے ہم پریشان، ڈکیتیوں سے ہم پریشان، گولیوں سے ہم پریشان، بم دھماکوں سے ہم پریشان، سیلاب سے ہم پریشان، اپنی تنگ دستی سے ہم پریشان، اپنے راشن سے ہم پریشان. کہاں ہے ہمیں خوشحالی؟ ہمیں کہیں خوشحالی تو نظر ہی نہیں آتی. کیوں آئے گی نظر؟ کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے ہو گئے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہم مشکلوں میں پڑ گئے، اور ایسی مشکلوں میں پڑ گئے کہ اللہ اکبر کہ ہم آخرت کو بھی بھلا بیٹھے. جبکہ ہمارے اسلاف آخرت کو یاد کیا کرتے تھے، اور
آخرت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. آئیے میں آپ کو امہات المومنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ سب کی سب مومنوں کی ماں ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. انہیں آخرت کی یاد آئی تو رو پڑی اور ان کے آنسو نکل کر پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر پڑے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کیوں روتی ہو؟ عرض کیا کہ مجھے آخرت یاد آئی. کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 3 مقامات پر کوئی بھی جان کسی کو یاد نہیں کرے گی. نمبر 1 میزان عمل. جب میزان لگے گا اعمال تولے جائیں گے تاکہ انسان یہ دیکھے کہ میرا نیکیوں کا پڑلا ہلکا یا بھاری. نمبر 2 اعمال نامے ملنے کے بعد بھی یہ مرحلہ ہے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے یا الٹے ہاتھ میں ملیں گے. نمبر 3 پل صراط سے گزرتے وقت. یہ 3 ایسے مقامات ہیں اس میں کوئی کسی کو یاد کرے گا ہی نہیں. میرے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ سارے معمولات ہمارے ساتھ ہیں، ہم سے جدا نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی. آج یہ باتیں آپ سن رہے ہیں علم الیقین کے ساتھ، کل بروز قیامت عین الیقین کے ساتھ دیکھیں گے، کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوزخ کی بدبودار پیپ کا ایک ڈول دنیا پر ڈال دیا جائے تو ساری زمین بدبودار ہو جائے. یہ تو پینے کی چیز کا حال ہے. جب پیاس کی شکایت کریں گے تو انہیں گرم پیپ دیا جائے گا جسے گھونٹ گھونٹ پیئیں گے اور آسانی سے نگل نہیں سکیں گے. ہر طرف سے موت آتی ہوگی مگر مریں گے نہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جناب رسول فاطمہ بتول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر اس قدر بھوک طاری کی جائے گی کہ وہ بھی عذاب کی طرح ہوگی. وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں گلے میں پھنسنے والا کھانا دیا جائے گا. پھر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گرم پانی لوہے کی سلاخوں پر دیا جائے گا. جب ان کا منہ قریب ہوگا تو ان کے منہ جھلس جائیں گے. جب یہ گرم پانی ان کے پیٹوں میں پہنچے گا تو ان کے پیٹ کٹ جائیں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل دوزخ کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا تو جہنم ان سے سختی سے پیش آئے گی اور ان پر ایسی بھڑکے گی کہ کسی ہڈی پر گوشت نہ رہنے دے گی، یہاں تک کہ کونچوں تک پہنچ جائے گی. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں جہنم کے حالات قرآن مجید میں سن کر ہمارے اسلاف کا کیا حال ہوا کرتا تھا، آئیے میں اس حوالے سے بھی 1-2 واقعات پیش کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِنَّ جَهَنَّمْ لَمُوعِدُوهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے. ترجمہ کیا ہے بولیے سب؟ جہنم اور بے شک کے ساتھ ہے. بے شک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بے شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی مطلب گنجائش نہیں ہے، شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے. تو یہ جو آیت ہے پیارے سے بھائیوں کہ اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، تو حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا اور پھر 3 دن تک اس طرح حیرانی و پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر رہے کہ کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھال نہ سکا. یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس گھر لایا گیا. یعنی اتنے بے قرار اتنے بے چین ہو گئے جہنم کا حال سن کر، اتنے بے قرار اتنے بے چین. اور یہاں ہم اتنی ساری باتیں سنتے ہمیں تو جوں بھی نہیں رنگتی.
ہم اتنے سارے عذاب، بلکہ ہمارے سامنے عذاب ہوتا ہے عام طور پر، جیسے اب یہ عذاب نہیں تو کیا ہے، سب طرح خون بکھرا ہوا ہے، کہیں بم کے دھماکے ہو جاتے ہیں، کہیں بے موت بیچارے بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، ناگہانی امواتیں واقع ہو رہی ہیں. تو آج پھر بھی ہم لوگ مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے. یہ رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے کے اندر ہی پیارے سے ہم لوگ مسجد کی طرف نہیں آئے. شیئر کر رہا ہوں، کچھ لوگ جو آتے ہیں نا وہ بھی اچھا، جو لوگ روزہ رکھتے تھے نا اس دفعہ بعض لوگوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہے. اللہ کی نافرمانی دیکھیں. حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک رات کوفہ کی گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک درد بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی. اس آواز میں اتنا کرب تھا کہ میرے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے اور میں ایک گھر سے آنے والی آواز کو غور سے سننے لگا کہ عبادت گزار اپنے رب سے اس طرح سے دعا کر رہا ہے: اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں نے تیری مخالفت کے ارادے سے تیری نافرمانی نہیں کی، تیرے مقام سے نا واقف ہوتے ہوئے بھی نہیں کی، اور نہ ہی اپنے آپ کو تیرے عذاب کے لیے پیش کرنا مقصود تھا، اور میں تجھے حقیر بھی نہ سمجھتا تھا، لیکن میرے نفس نے اس کام کو میرے سامنے اچھا کر کر پیش کیا. میری بدبختی کہ اس معاملے میں میری مدد کی اور مجھے تیری پردہ پوشی سے دھوکا ہوا، تو میں نے اپنی جہالت کے سبب کی وجہ سے تیری نافرمانی کی اور اپنے عمل سے تیری مخالفت کی. اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ یا میں کس کی رسی کو پکڑوں گا؟ اگر تیری رسی مجھ سے چھوٹ جائے تو بڑی خرابی تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جب ہلکے پھلکے لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم گزر جاؤ اور زیادہ بوجھ والوں سے کہا جائے گا کہ اتر جاؤ، تو کیا ہلکے پھلکے لوگوں کے ساتھ گزر جاؤں گا یا بوجھ والوں کے ساتھ نیچے اتار دیا جاؤں گا؟ ہائے 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 میری بربادی کہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی گناہ بھی زیادہ ہوتے گئے. میں کب تک توبہ کرتا رہوں گا اور کب تک دوبارہ گناہ کرتا رہوں گا؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنے رب سے حیا کروں؟ میں نے یہ دردناک اس کی آواز باہر کھڑے کھڑے سنی تو پھر میں نے یہ آیت تلاوت کر دی: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کہ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کر رہے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. جب اس نے یہ آیت سنی تو اس کے غم کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ شدت قلب سے چیخنے چلانے لگا، اور میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. دوسرے دن صبح کے وقت میں دوبارہ اس کے گھر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ایک میت موجود ہے اور لوگ اس کے کفن دفن کے انتظام میں مصروف ہیں. میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ مرنے والا کون تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ مرنے والا ایک نوجوان تھا جو ساری رات خوف خدا کے سبب روتا رہا اور سحری کے وقت انتقال کر گیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں جہنم سے ڈر نہیں لگتا. یہ صفت شیطانی ہے، کیونکہ شیطان سب کچھ جانتا ہے پھر بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اور ہم سب کچھ جانتے بوجھتے گناہوں پر گناہ کرتے ہی رہتے ہیں. اگر یہ گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کر دیا گیا تو اور اس وقت جہنمی اس حال میں ہوں گے کہ انہیں گناہوں کی وجہ سے ڈانٹا جا رہا ہوگا، وہ شدید عذاب میں ہوں گے، ان کی قید اور عذاب میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا جائے گا اور شدید دکھ اور تکلیف میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل لیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا سچا کلام کیا ارشاد فرما رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے، دوبارہ سن لیجئے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. اے آیتوں کا انکار کرنے والے، اپنے عمل سے ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے جس کام کو قرآن پاک میں منع فرمایا ہم
وہی کام کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے. عذاب کا مزہ لیں. آج ہم دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے, سور پھونکنے جانے کو بھول بیٹھے اور جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آ گئے. آج ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اللہ عز و جل سے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم نے تیری نافرمانی کرنی ہی کرنی ہے. ہم تو نافرمانی کیے چلے جا رہے ہیں. ان کو دیکھیے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں, کم از کم ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کہ دیکھیں کہ انہیں ہم سے کتنا پیار ہے, ہماری محبت میں روتے ہیں, تڑپتے ہیں, بلکتے ہیں. دعائیں جگہ بہ جگہ آپ ہمارے لیے کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے. تو ہم ایک مقام زورہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور اپنے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک اٹھا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کافی دیر تک دعا کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے, اسی حالت میں دعا کرتے رہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سجدے سے اٹھائی اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ میں نے امت کی مغفرت کے لیے دعا کی جس کا ایک حصہ اللہ عز و جل نے قبول فرما لیا. میں نے شکرانے کے لیے سجدے میں دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے وہ بھی قبول فرما لی. تو میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائی, دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں, کس قدر ہم سے پیار کرتے ہیں کہ سفر بھی کرتے ہیں, کہیں رکتے ہیں تو امت کے لیے دعا کرتے ہیں, دعائیں مغفرت کرتے ہیں, کہیں میری کمزور امتی کہیں جہنم کے حوالے نہ کر دی جائے. اور ایسے بھی نہیں خالی زبانی دعائیں نہیں کرتے بلکہ آنسوؤں کے ساتھ سجدے میں جا کر آپ دعائیں کرتے. آئیے میں آپ کو ایک اور دعا کے بارے میں بتاتا چلوں. امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگی, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. کیا مانگی؟ اے اللہ عز و جل, انہوں نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا, ان میں سے جو میری پیروی کرے وہ میری جماعت ہے اور جو میری پیروی نہ کرے تو غفور الرحیم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ کون سی دعا تھی جو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ سنیے, اے اللہ عز و جل, اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں. اے اللہ, اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر انہیں معاف کر دے بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی, پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھائے اور امت کے لیے رو رو کر دعا مانگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میں کوئی کمی نہ ہوئی تو اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ جا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رونے کی وجہ دریافت کریں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد رونے کی وجہ دریافت کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ عرض کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں جا کر بیان کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا, اے میرے پیارے محبوب, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں راضی کریں گے. دیکھا پیارے سے, آپ نہ روتے نہ بلبلاتے, نہ یہ پیغام الہی ملتا, نہ یہ پیغام الہی ملتا. تو میرے میٹھے محترم سے آئیے میں ایک محبت امتی کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں, ایسا رکت انگیز, اس کو سنیں, اپنی نظریں یہاں رکھیں یا توجہ رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں,
کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی الفت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کچھ وحی اللہ عز و جل کی طرف سے پیش کی. صحابہ کرام بھی موجود تھے. صحابہ کرام کو اتنا ضرور پتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور وحی لائے ہیں. یہ پتا نہیں کیا وحی لائے ہیں. وحی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی سمجھ سکتا ہے، غیر نبی علیہ السلام سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ کتنے ہی مرتبے پر ہو، وحی نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے اور صرف نبی ہی سمجھ سکتا ہے. وحی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم نہیں بول سکتے. وحی میں ایک سیٹی کی طرح آواز ہوتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لائے. سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ وحی سماعت فرمائی. اس کا بے حد اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. صحابہ کرام گھبرا گئے. یہ پتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے ہیں اور وحی لائے ہیں. کیا وحی آئی ہے یہ پتا نہیں. جب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا تو صحابہ کرام بھی رونے لگے. جیسے ہی بچہ ماں کو دیکھ کر بے اختیار رو دیتا ہے، صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بے حد محبت اور پیار کیا کرتے تھے. اس لیے تمام کے تمام صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگے. ایک عجیب کوہرام پڑ گیا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں کیا وحی لائے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں. سب پریشان ہیں، سب سوچ میں پڑ گئے ہیں اب کیا ہوگا. باہم فیصلہ ہوا کہ جب بھی ایسا نازک مرحلہ آیا ہے تو ایک شخصیت ہے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہی ایک سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسکین سامان فراہم کر سکتی ہیں کہ لہذا کوئی دوڑے اور خاتون جنت کو لے آئیں. چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. کاشانہ زہرا پر دستک دی. اندر سے پوچھا کون؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ تمہارے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. جبریل امین علیہ السلام وحی لائے ہیں، مگر کیا وحی لائے ہیں پتہ نہیں چلتا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی رو رہے ہیں. اے شہزادی کونین اب تم ہی کچھ کرو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گریہ بند ہو جائے. چنانچہ شہزادی کونین مکمل پردے کے ساتھ اپنے جسم کو چھپا کر گھر سے باہر وارد ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کی طرف چلی. اللہ اللہ، کیسو کسرا کی بیٹیاں افلاط و کم خواب کی چادر اوڑے، مگر کونین کی شہزادی دو عالم کے تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری لاڈلی بیٹی کو دیکھو کہ جو چادر اوڑی ہے اس میں 12 پیون لگے ہوئے ہیں. جب یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار پر پہنچی تو واقعی حالت نازک تھی. کیسے بات کی جائے ایک تجویز سوچی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بابا جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری چادر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. بابا جان آپ تو جانتے ہی ہیں ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس 5 سال ہو گئے ایک ہی بھیڑ کی کھال ہے، اسی کو بستر بھی بناتے ہیں، اسی پر اونٹ کا چارہ بھی دیتے ہیں. سرکار انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور کہا اے عمر میری بیٹی کو کچھ نہ کہو. اب موقع مل گیا، ابتدا ہو گئی. بات فوراً سیدہ نے عرض کی بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کیا وحی لائے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ہم نے تمام کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. یہ کہہ کر سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے. سیدہ نے عرض کی کہ بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں ارشاد ہو کہ جہنم کیا ہے. فرمایا بیٹی جہنم میں 70,000 آگ کے پہاڑ ہیں. ایک شعبہ کا تذکرہ کیا کہ جس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ بیٹی جہنم میں ایک شعبہ ہے جس میں 70,000 آگ کے پہاڑ ہیں. ہر پہاڑ میں 70,000 آگ کی گھاٹیاں ہیں. ہر گھاٹی میں 70,000 آگ کی وادیاں ہیں. ہر وادی میں 1,000 آگ کے شہر ہیں. ہر شہر میں 70,000 آگ کے محل ہیں. محل میں 70,000 آگ کے مکانات ہیں. ہر مکان میں 70,000 آگ کے کمرے ہیں. ہر کمرے میں 70,000 آگ کے صندوق ہیں. اور ہر صندوق میں 70,000 قسم کے عذاب ہیں. اور ہر عذاب ایک دوسرے سے مختلف ہے. جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ سنا تو چیخ ایک بلند ہوئی اور فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی. دیکھا تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوندے منہ گر پڑی. پھر کیا تھا کہ صحابہ کرام کی محفل میں کوہرام مچ گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. سب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. ان کی فکر تو دیکھیے, ان کی سوچ تو دیکھیے, جہنم سے انہیں کس قدر خوف طاری ہوا. حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان جنتی ہیں, پھر بھی ان پر اتنا خوف طاری ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے فرمایا ایک کاش میں کوئی پرندہ ہوتا, ایک شاخ پر بیٹھتا, اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھتا, ان کے میوہ جات کھاتا, نہروں سے پانی پیتا. ایک کاش میں انسان نہ ہوتا کہ آج مجھے جہنم کا یہ تذکرہ سننا پڑا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رو رو کر فرمایا کہ میں انسان کے بجائے دمبا ہوتا, مجھے خوب کھلا پلا کر فروا کیا جاتا, پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا, کچھ گوشت کھا لیا جاتا, کچھ سکھا لیا جاتا. ایک کاش میں انسان نہ ہوتا جو جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ مجھے سننا پڑتا. حضرت مولا علی کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک آہ پرسرد سے کھینچ کر, ایک آہ پرسرد دل سے کھینچ کر فرمایا ایک کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا جو میں یہ تذکرہ سنتا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت نہایت غیر ہو گئی. سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے اس مجمع سے باہر نکلے اور روتے جا رہے اور کہتے جا رہے کہ افسوس کہ اس دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے, برزخ کا معاملہ بڑا طویل ہے, جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ اے بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اے بلال سوچو تو صحیح کہ آج ہم اپنی بیویوں سے ملتے ہیں, کل اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا تو ہمیں آگ کی بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے گا. بھائی بلال آج ہم عمدہ لباس پہنتے ہیں, اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا تو یہ لباس اتار لیا جائے گا اور جہنم کی آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا. اے بلال آج ہم عمدہ کھانا کھاتے ہیں, اگر اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمیں زقوم کھانے کو دیا جائے گا اور غساق پہننے کو دیا جائے گا. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, انہوں نے جہنم کا حال سنا تو ان کا حال سے بے حال ہو گئے, بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے. میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کس قدر بے چین بے قرار, صحابہ کرام کس قدر بے چین بے قرار ہو گئے. آپ ہم سے اتنی محبت اتنا پیار کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ جب عالم ارواح میں تھے اس وقت بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے, دنیا میں ہوتے, دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے لیے دعائیں مغفرت کی. اور دیکھیے ان کی تکلیف کو دیکھیے کہ ہمیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. آخری وقت ہے, حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہیں, ملک الموت کا فرشتہ, اور میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام
اس اسرائیل سے فرماتے ہیں، اے اسرائیل، موت کی سختیاں جتنی ہیں، موت کی سختیاں جتنی ہیں، وہ ساری کی ساری مجھ پر کر لو، کسی میرے امتی بھی مت کرنا۔ محبت کی انتہا ہو گئی، محبت کی انتہا ہو گئی، اور کل بروز قیامت میں آپ کا حال تو ایسا ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جیسے کسی بچھڑے ہوئے ماں کا حال ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ بچھڑ جاتا ہے، کسی کا بچہ بچھڑ جاتا ہے تو اس ماں کا حال کیا ہوتا ہے؟ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، عزیز بچے کو جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ملتا ہے کہ وہ آپ اپنے امتیوں کو جہنم سے کمر سے پکڑ پکڑ کے نکالتے ہوں گے، کمر سے آپ نکالتے ہوں گے اور جنت میں داخل کرتے ہوں گے، اور سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ مگر کچھ امت ایسی ہوگی آپ کی جو جنت سے روک دی جائے گی، جو جنت سے روک دی جائے گی، ہاں آپ کو بھلا دی جائے گی بروز قیامت اللہ تعالی کی طرف سے۔ اس کی وجہ بھی آئیے یہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس امت کی ایک جماعت کو صراط پر لایا جائے گا، اور یہ لوگ اس امت کی پہلی جماعت ہوگی جو انبیاء علیہ السلام کے ماں سوا جنت میں پہلے داخل ہوگی، اور اس امت کے آخری لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ان کو دیکھیں گے اور اپنی امت کو پہچانیں گے، کیونکہ ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا وجہ ہے کہ میری امت کو صراط پر روک دیا گیا ہے؟ اللہ عز و جل اس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا دے گا، اور یوں اللہ عز و جل ان مسلمانوں کو قیامت کی وادیوں میں روپوش کر دے گا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی طرف نظر ڈالیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جنت میں آ چکی ہے، جب رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالی عذاب کے فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان اہل قبلہ گناہگاروں کو لے جاؤ اور انہیں دروغہ جہنم کے سپرد کر دو۔ جب دروغہ جہنم انہیں دیکھے گا تو کہے گا، اے بدبخت لوگوں، تم کون ہو اور کس امت میں سے ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ اب کوئی جہنم میں داخل ہونے والا نہیں رہا، ہر امت کے کفار آ چکے ہیں اور توق و سلاسل میں جکڑے ہوئے ہیں، شیاطین کے ساتھ مقید ہیں، اور ان کے منہ جل کر سیاہ فام ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں چوپٹ ہو چکی ہیں، اور تمہارے پیروں میں بیڑیاں اور تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، اور نہ تمہارے چہرے سیاہ ہیں اور نہ تمہاری آنکھیں چوپٹ ہیں، تم اپنے پاؤں پر چل رہے ہو، تو بتاؤ تو صحیح کہ تم کس امت میں سے ہو؟ وہ کہیں گے، اے مالک، اے دروغہ جہنم، ہم سے نہ پوچھو، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کس امت میں سے ہیں، لیکن ہم قرآن کے حافظ ہیں، اور ہم رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، اور ہم حاجی اور غازی ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور ہم یتیموں کی عزت کرنے والے ہیں، ہم ناپاکی کے بعد غسل کرتے اور پنجگانہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ سن کر دروغہ جہنم کہے گا، اے بدبختو، کیا قرآن نے تمہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ یہاں تک کہ تم اس میں پڑھے کہ جس میں تمہیں نہ پڑھنا چاہیے تھا۔ وہ اہل قبلہ کہیں گے، ہمیں نہ جھڑکو، اب تو ہم نے اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں کے جھڑکنے سے نجات پائی ہے۔ اسی اثنا میں یکا یک عرش کی جانب سے منادی کہے گا، اے مالک، انہیں جہنم کے بڑے دروازے سے داخل کر دو۔ دروغہ جہنم نے کہا کہ اے بدبخت لوگوں، تم نے حکم سنا، اس کا مطلب سمجھے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم نے سنا، لیکن اے مالک، ہمیں تھوڑی سی مہلت دو کہ ہم اپنی جانوں پر روب پیٹ لیں۔ مالک کہے گا کہ مجھے اس کی اجازت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وقت عرش کی جانب سے آواز آئے گی، اے مالک، انہیں مہلت دے دو کہ یہ اپنی جانوں پر رو لیں، اور وہ جدا جدا ٹولیوں میں بٹ جائیں گے۔ حافظ قرآن، حجاج یعنی حاجی، غازی، مجاہد، عورتیں علیحدہ علیحدہ ہو کر
جس دوران وہ روتے اور آہوزاری کرتے ہوں گے، اچانک عرش کی جانب سے آواز آئے گی، اے مالک ان کو جہنم کے بڑے دروازے سے داخل کر دو۔ یہ سن کر مالک کہے گا، اے بدبخت لوگو، تم نے کلام سنا اور اسے سمجھا؟ وہ کہیں گے، ہاں اے مالک۔ مالک پوچھے گا کہ تم کس امت میں سے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس کے بعد مالک انہیں لے کر چلے گا، اور بوڑھوں کو ان کے آگے اور جوانوں کو ان کے پیچھے، عورتوں کو ان کے پیچھے، اور جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے تو ان کی طرف سختی اور شدت کرنے والے فرشتے، جن کو بغیر دلوں کے پیدا کیا گیا ہے، بڑھیں گے، وہ ان پر رحم نہیں کریں گے، اور ان میں سے ہر انسان کے لیے عذاب کے 1,000 فرشتے ہوں گے، اور وہ ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ کسی کو آگ گھٹنوں تک پکڑے گی تو کسی کو آگ ان کی کمر تک پکڑے گی، اور کسی کو آگ ان کے سینوں تک پکڑے گی، اور جب آگ ان کے سینوں اور ان کے چہروں کو جلانے کا قصد کرے گی تو عرش کی جانب سے آواز آئے گی، اے مالک ان کے سینوں سے، ان کے چہروں سے آگ کو محفوظ رکھو، کیونکہ یہ ظالم لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں اور پیشانیوں سے سجدے کرتے ہیں۔ جب یہ آواز سنیں گے تو وہ سب کے سب چیخ اٹھیں گے اور پکاریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بیواؤں پر احسان کرنے والے، اے یتیموں پر شفقت فرمانے والے، اے فخر قیامت، اے فاتح امت، اے فاتح ابواب جنت، اے شفیع الامم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کے کمزور لوگ ہیں، ہمیں جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے، اور جنت کی جانب اپنی شفاعت کے ذریعے فریاد رسی کیجیے۔ ان میں سے ایک شخص اپنے ہاتھوں کو کانوں پر اس طرح رکھے گا جس طرح مؤذن رکھتا ہے، اور وہ بلند آواز سے پکارے گا، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں سے ہیں۔ یہ سن کر مالک جنت کی طرف فوراً جائے گا، اور آپ اس وقت جنت میں اس کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہنے مبارک پر اپنا ہاتھ فرشتہ رکھ کر عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کمزور امت آپ سے فریاد کر رہی ہے، آپ ان کی فریاد کو پہنچیے، کیونکہ وہ کمزور ہیں، انہیں جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنیں گے تو آپ اپنے تخت سے اچھل کر کھڑے ہو جائیں گے اور براق پر سوار ہو کر فرمائیں گے، اے براق جلدی کر، کیونکہ میری امت کمزور اور امت جہنم کی آگ کی برداشت نہیں رکھتی۔ تو وہ قدم اٹھا کر، ایک قدم اٹھائے گی، دوسرا قدم اٹھا کر جہنم کے کنارے پر رکھے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی آہوزاری کو سنیں گے تو آپ روتے ہوئے ملیں گے، اور وہ سب بھی روئیں گے۔ آپ مالک سے فرمائیں گے کہ میری امت کو جہنم سے نکالو۔ مالک عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک مجھے حکم الہی عز و جل نہ آئے میں تعمیل حکم سے عاجز ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچیں گے اور براق سے اتر کر سر کو سجدے میں رکھیں گے اور عرض کریں گے، اے بار الہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری امت کو آگ میں نہ ڈالا جائے گا؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، بے شک یہ لوگ آپ سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں انہوں نے آپ کی شریعت کو چھوڑ رکھا تھا تو میں نے بھی ان کو ان پر آپ کی شفاعت سے آج بھلا دیا، تو آپ ان کی شفاعت کیجئے، اللہ عز و جل آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی شفاعت کریں گے اور اپنی شفاعت کے ذریعے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو پیارے اسلام بھائی، آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ چند سیکنڈ کے لیے یہ دنیاوی آگ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھیے، اگر برداشت ہوتا ہے تو خوب گناہ کیجئے، خوب گناہ کیجئے، اگر برداشت نہیں ہوتا تو گناہ کو چھوڑ دیجئے، گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ اسی میں پیارے اسلام بھائی ہماری عافیت ہے۔ آج حقیقت یہ پیارے اسلام بھائیو کہ آج ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں، ایک پوری لسٹ ہے، لسٹ، اور پھر کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اب ذرا سوچیے،
کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو جہنمی ہیں. کیا ہے؟ ہم جہنمی ہیں, ہمارے اعمال تو ہمیں بخشے جائیں گے. اب سوچئے یہ جملہ جو ہم جہنمی کہنا کتنا بظاہر دنیا میں کہنا کتنا آسان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی تکلیف پر روتے ہیں کہ میری امت جنت میں جائے دوزخ سے بچے. تو آپ کے اس جملے سے میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو روزہ مقدسہ میں کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, اندازہ کیجئے پیارے سے. ارے وہ تو اپنے غلاموں کی فوراً غم خواری کے لیے پہنچ جاتے ہیں. بہت پیار کرتے ہیں آپ, بہت پیار کرتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو اپنے عمل سے ایذا پہنچاتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے, نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز قضا کرتے ہیں, فجر میں سوتے رہتے ہیں, ظہر کا پتہ نہیں ہوتا, عصر کا پتہ نہیں ہوتا, مغرب کا پتہ نہیں ہوتا, عشاء کا پتہ نہیں ہوتا. ہمارا برا حال ہے. یہ برا حال کب اچھا حال ہوگا؟ کب اس اچھے حال کو حال بنائیں گے ہم اچھا؟ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے, اے لوگو کیا تم اس کی طاقت ہے, کیا تم کو اس کی طاقت ہے کہ تم جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ اے لوگو اللہ عز و جل کی اطاعت تمہارے لیے اس سے بہت زیادہ آسان ہے, لہذا تم اللہ عز و جل کی اطاعت کرو. بات سمجھ میں آئی؟ کس چیز کی آئی؟ نہیں آئی؟ میں سمجھاتا ہوں. یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے, یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے, مگر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن سے بچانا ہمارے لیے آسان ہے. یہ آسان ہے, مگر گناہ کر کے اور جہنم کے حقدار بن کر, اللہ اکبر, وہ برداشت نہیں ہو سکے گا, وہ کسی کو برداشت نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے, اگر یہاں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی کسی کو کیا مارے گا؟ اگر کوئی گولیاں بھی مار دیتا ہے کسی کو تو ختم ہوگا نا بھائی, میں ختم ہو جائے گا. کسی کو آگ میں جلا دیا تو وہ آگ میں جل کے ختم ہو جائے گا. اچھا, کسی کے مطلب یہ کہ کھڑا کر کے اس کی آنکھیں نکال لیے جائیں زندہ کے اندر, تو ہمیں تو تکلیف ہوگی دیکھ کے, تو یار کتنا درندہ آدمی ہے یہ, اس نے آنکھیں نکال لی. تو میرے پیارے سے اس سے کہیں زیادہ سخت عذاب ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کہ آج ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا کتنا آسان ہے, ٹیلی فون پہ موبائل پہ تو بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں. کہاں ہوں جی؟ میں تو لالو کھیت میں ہوں, کرنگی میں ہوں, لالو کھیت میں ہوں, بعد میں ملنا. کیوں؟ پیسے دینے نا, دینے نا پیسے. تو یہ ہماری مطلب آسان جھوٹ جو نا ہمارا موبائل پہ بولا جاتا ہے بدقسمتی سے, بڑے مطلب اس سے. تو پیارے اسلام بھائیوں, آج ہم جو جھوٹ بولتے ہیں, بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں, پتہ اس کا عذاب کیا ہے؟ مرنے کے بعد پیارے اسلام بھائی, پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, ملاحظہ فرمایا, حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں, اور یہ معراج کا واقعہ. دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک چیمٹا ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے, وہ آنکھ میں گھسیڑتا ہے, اس کو چیرتا ہوا یہاں لے کے آتا ہے, ناک کے نتڑوں میں چیرتا ہے, گدی تک لے کے آتا ہے, گال چیرتا ہے, یہاں تک لے کے آتا ہے. پھر اس کے بعد فرشتہ یہاں آتا ہے, اسی طرح یہی عمل فرشتہ کرتا ہے, آنکھیں بھی چیرتا ہے, نتنے بھی چیرتا ہے, گال بھی چیرتا ہے. پھر جب یہ چیر چکا ہوتا ہے تو یہ صحیح ہو چکا ہوتا ہے, پھر یہ چیرتا ہے. پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار پر عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. کیا بولا کرتے تھے؟ جھوٹ. اب بتائیے پیارے اسلام بھائیوں, ایک بندہ آنکھیں نکال رہا ہے, اس کو دیکھا نہیں جا رہا ہم سے, سنتے ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی اس کو تو بہت بے دردی سے مارا, اس کی آنکھیں پہلے نکال لی, اس کے ہاتھ کاٹ دیے, اس کے پاؤں کاٹ دیے, اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے, اس کو بہت بے دردی سے کاٹا. اس سے کہیں زیادہ تھا, وہ تو مر گیا, چلو ختم ہو گئی کہانی, بھائی مر گیا ختم ہو گئی. مگر یہ تو وہ عذاب ہے کہ جو مرنا تو مطلب ہے ہی نہیں, موت تو ہے ہی نہیں, موت آنی ہی نہیں ہے.
اگر کچھ آنا ہے تو سوائے تکلیف کے کچھ نہیں آئے گی. جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ وہ چمڑا جلاتی ہے, گوشت ہے وہ جلاتی ہے, اور جو خون ہے اسے جلائے گی, اور جو ہڈی ہے اسے جلائے گی, جو ہڈی میں گودا وہ بھی جلائے گی. مگر یہ یکے بعد دیگرے نہیں جلائے گی, بلکہ یہ ایک ہی وقت میں ہی جلائے گی, ایک ہی وقت میں جلائے گی. تو اب سوچئے کہ تکلیف کی انتہا کتنی ہوگی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں, جو لوگ گناہ کرتے 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 زندگی گزارتے ہیں, تو پیارے اسلام بھائی وہ کفر پہ ہی مرتے ہیں. اور جو لوگ کفر پہ مرے ان کے لیے جنت نہیں ہے, جنت نہیں ہے. آج اس دور کے اندر دیکھ لیجیے پیارے اسلام کہ آج ایمان بہت کمزور ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, ایمان اتنے کمزور ہیں کہ میں آپ کو کیا عرض کروں کہ اس وقت پیارے اسلام بھائی اگر کوئی بندہ آپ کو پکڑ کر کھڑا کر دے اور کلاشن کوف لے لے, ابھی اڑاتا ہوں, ایمان سے پھر جا, کیا خیال ہے اس زور میں کیا کرے گا بندہ؟ پھر جائے گا. اتنے کمزور ہو گئے, اتنے کمزور ہو گئے. تو پیارے اسلام بھائیو, میں نے ایک جگہ بیان کیا تو وہاں میں نے ایک بات بولی تو لوگ بڑے حیران ہوئے, مطلب یار آپ نے بات کی, وہ بات کی تو نکل گیا تھا, بات میرے کو بھی لگی کہ واقعی ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہمارا ایمان ایسا ہو گیا کہ جو ہمیں مسلح تک نہیں پہنچا رہا نماز پڑھنے کے لیے, ہمارا اپنا ایمان, ہم جانتے ہیں مسلمان ہیں, تو ہمارا جو ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں مسلح تک نہیں پہنچا رہا نماز پڑھنے کے لیے, تو کیا وہ ہمیں جہنم سے بچائے گا؟ مطلب فکر کی ضرورت نا, کیا وہ ہمیں جہنم سے بچائے گا؟ جبکہ حکم یہی ہے کہ رائی کے اگر دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا, انشاءاللہ جنت میں. مگر ایمان سلامت تو لے کے جاؤ. یا تو فلمیں دیکھتے ہیں, انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں انڈین, وہ بھی ہندو جو کہ اپنا ہندو مذہب کا پرچار کر رہا ہے, ایسی ایسی باتیں ہم کو بتا رہا ہے, ہمیں اپنے دین کے متعلق پتہ نہیں ہے. مگر آج ہندو مذہب کے بارے میں پتا ہے, یہ ان کی کون سی گو ماتا ہے, ان کی یہ کون سا معاملہ ہے, یہ ان کے کون سی رسمیں چل رہی ہیں, یہ ہولی کی, یہ فیملی کی, یہ ساری رسمیں ہمیں پتا ہوں گی ان کی, سمجھے نا. کہ آج کا بچہ بھی سب کچھ جانتا ہوگا, یہ تلک جانتا ہوگا, یہاں چیزیں بک رہی ہیں تو ہندوؤں کے نام سے بک رہی ہیں. اب سوچیے جب ہندو کلچر ہمارے اندر اتنا پیدا ہو جائے گا اور اتنا ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا, تو اب سوچیے مرتے وقت کیا ہوگا. مرتے وقت تو شیطان مردود آتا ہے نا ہمارے پاس, کبھی ماں کی شکل میں آتا ہے, کبھی باپ کی شکل میں مرے ہوئے ماں باپ کی شکل میں آتا ہے, رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے, دوست اقارب کی شکل میں آتا ہے, اور وہ یہی کہتا ہے کہ تو کافر ہو کے مر, تو ہندو مذہب اختیار ہو کے مر, تو نصرانی ہو کے مر, تو کیا کہتے ہیں عیسائی ہو کے مر, کہ یہی حق ہے. وہ پانی بھی لے گئے تو وہ پانی بھی دوں گا, تو پانی کی بھی شدت ہوتی ہے جب بندے کی روح نکل لے. اگر اس نے شیطان کی اس وقت بات مان لی اور ذہن میں اگر یہ بات, کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, عقل یہ زائل نہیں ہوتی, جسم ضرور ختم ہو جاتا ہے, عقل محفوظ رہتی ہے, عقل محفوظ ہوتی ہے. کسی نے میرے کو بتایا تھا کہ کسی بندے کو گولیاں ماری, جب گولی ماری تو اس کو پتا گولی لگ گئی, اس نے باقاعدہ گھر پہ ڈائل کیا فون اور کہا کہ ہمیں گولیاں لگ گئی اور ہم مر رہے ہیں. یعنی دیکھ اتنی عقل ہے کہ ہمیں گولیاں لگ گئی, ہم مر رہے ہیں. بھائی اتنا کہا ہے, فون ہاتھ سے چھوٹا, دڑام سے نیچے. تو مرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں مر رہا ہوں, مرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں مر رہا ہوں. تو جب اس کو پتا ہوتا مر رہا ہوں تو شیطان وہاں ظاہر ہو گیا, اور اب وہ ہمیں کفر پہ مارنا چاہتا ہے, ہمیں وہ کفر پہ مارنا چاہتا ہے کہ ہم کافر ہو کے مر جائیں تاکہ ہم جنت میں نہ جائیں. میرے پیارے اسلام بھائیو, فلموں میں کیا ہوتا ہے, انڈیا کی فلموں میں یہی ہوتا ہے. کوئی ہیرو ہوتا ہے, وہ یہی کہتا ہے نا کہ تو کیا کرے گا بھوت, تو مٹی کیا ہے, تجھ میں کوئی طاقت نہیں, تجھ میں کچھ نہیں. پورے ٹائم تک اس کو ڈائلیکٹ مارتا رہے گا. آخری ٹائم میں جب وہ کہیں پھنس جائے گا تو کہے گا اگر تیرے اندر کوئی شکتی ہے, تیرے اندر کوئی طاقت ہے, آج تو اپنا کرشمہ دکھا. پھر اس کے بعد تدبیریں سوچتی ہیں, اور جب تدبیریں سوچتی ہیں تو پھر وہ آتا ہے جو لو جی, جو بھی اس کا جو مارکا ہوتا ہے اس کو وہ پورا کر لیتا ہے, وہ جیت جاتا ہے اپنے مارکے کے اندر. تو میرے پیارے اسلامیوں, اس سے ہندو کیا ثابت کر رہا ہے, اس بات سے ہندو خبیث کیا ظاہر کر رہا ہے, وہ یہی ظاہر کر رہا ہے. ارے بڑے بڑے آئے ان بتوں کو نہ ماننے والے, مگر آخرکار جھکے تو ان بت کے آگے ہی جھکے. تو جب شیطان مردود ہمارے ایمان کو برباد کرے گا اور ہمیں کفر کی دعوت دے گا, اور یہ فلمیں ڈرامے ہمارے ذہن میں ہوں گے جو ہم نے کیا ہوگا, تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ بولے باقی سچا مذہب یہی تھا, سچا مذہب یہی تھا, اور کفر پہ ہم مر جائیں, اور پھر قبر ہماری جہنم کی آگ سے بھر جائے. یاد رکھیں, جب تک ایمان سلامت ہے تو جنت ہمارے ہاتھ میں ہے, جب ایمان نہیں تو پھر جنت ہمارے پاس نہیں. یہ سارا
کافروں کے لیے ہے، یہ سارا عذاب کافروں کے لیے. تو پیارے نبی یہ ہمیں مثالیں دے دے کے سمجھایا جا رہا ہے، خدا را اپنے آپ کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیے جس کے ایندھن اور پتھر ہیں. انسان اور پتھر اس کے ایندھن ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ با جگہ ہماری کو تنبیہ فرما رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ با جگہ وہ تنبیہ فرما رہے ہیں اور رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں. ایک ہم ہے کہ ہم اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے مسجد کے اندر بھی نہیں آتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اپنی آخرت کو نہیں سنوار رہے، اپنی آخرت کو سنوارنے بگاڑ رہے ہیں. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، سنور جائے، آسانی سے یہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ایسے ماحول سے کہ جہاں پر ہم پہنچیں تو ہمارا آخرت کا ذہن بنے، اپنی قبر و آخرت کا ایسا ذہن بنے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے. کہ جو لوگ اپنی مغفرت کی فکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، وہی لوگ اپنے ایمان کو سلامت لے کے جانے میں کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں. اور جس کو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم چاہیں گے ہمارا ایمان برباد ہو؟ نہیں چاہیں گے. جب نہیں چاہیں گے تو پھر ہم مسجدوں کو آباد کیوں نہ کریں؟ ہم اپنی مساجدوں کو آباد کریں، نماز پڑھیں گے، اس میں بخشش کی دعائیں، یہاں بیٹھیں گے دعائیں کریں گے، اللہ کے حضور دعائیں کریں گے کہ اللہ کے حضور جب دعائیں کی جاتی ہیں تو پھر انعامات اور کرامات کی برسات ہو جاتی ہے. کتنے ایسے اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، کتنے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دعا کی ہے، اللہ عز و جل ہمیں قبر کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دی جو آج تک قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے ایسے اللہ کے اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کے حضور دعا کی، اللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن مجید مرنے کے بعد قبر میں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبر میں تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو پتہ یہ لگا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اڑ جائیں، اب مانگنے والے بن جاؤ، رب تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں ہمارا جنت کے دروازے ساتوں رمضان میں بولیے کھلے ہوئے، جہنم پہ تالے. کیسے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے کہ جن کے عمل کے سبب ان پر جہنم واجب ہو چکا ہے، ان کے عمل کے سبب، مگر وہ بھی ماہ رمضان کے اندر جہنم سے خلاصی پا رہے ہیں. ایسے لوگ تو سوچئے پیارے اسلام بھائیوں کہ اتنا بہترین مہینہ یہ کس لیے آتا ہے؟ آپ سے سوال ہے بھائی، کیوں آیا بھائی مہینہ؟ اے ماہ رمضان بتا تو صحیح، تو آیا کیوں؟ تو ماہ رمضان کہتا ہے میں آیا تو اس لیے ہوں کہ تمہیں بخشوا دوں. تم روزے رکھو، تراویح پڑھو، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے رہو اور دیگر نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو ماہ رمضان آتا ہے ہمیں بخشوانے کے لیے، تو یہ موقع اچھا ہے، ہم اپنے بخشش چالیں، مغفرت چالیں رب تعالیٰ کے حضور، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مرنا اچھا ہوگا. موت اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں موت آج کل کیسی ہے پتا ہے آپ کو، موت ہو اچھی. اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں موت اچھی عطا فرما، اور موت کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن بنا دے. کون سا دن بنا دے؟ عید کا دن بنا دے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے، واؤں کر رہے تھے، اور گھر والے خوش ہو رہے تھے، لڑکا آ گیا، لڑکا پیدا ہوا. یہ لڑکا کون ہوا؟ لڑکا پیدا ہوا ہے. جب ہم جائیں تو بے شک سب لوگ رو رہے ہوں، مگر ہم شاد ہوں آباد ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہم پر ہوں، اس کے انعامات کی برسات ہو. وہ دن ہمارا عید کا دن ہو کہ ہمیں اب مزدوری ملنے کا وقت آ گیا. دنیا دارالعمل ہے، اب دارالعمل سے نکل کے ہم دارالجزا کی طرف چلے گئے. ایسا نہ ہو کہ دارالسزا کی طرف چلے جائیں. تو ہمیں دارالجزا کی طرف جانے کی کوشش کرنی ہے. تو پیارے سے آج سے فکر کر لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں؟ سب بولے انشاءاللہ سب چاہتے ہیں نا.
تو پھر میرے مشورے پہ عمل کیجیے. زبانی کلامی نہیں، عملی. زبانی کلامی نہیں، پھر عملی کر لیجیے. کیا خیال ہے؟ مشورہ دوں میں آپ کو؟ فری مشورہ ہے، قبول فرمائیں گے؟ جی سب. دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں شرکت فرما لیجیے. تھوڑی سی آئیے. ہماری ایک سوچ ہے بدقسمتی سے، اگر ہم دینی کام کریں گے یا دین کے قافلوں میں سفر کریں گے تو ہم بچے کیسے پالیں گے؟ ہم بچے کیسے پالیں؟ تو بھوکے مر جائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ نا معاملہ. گھر پہ کوئی نہیں ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں یہ نیک عمل نہیں کرنے دیتا. شیطان مردود ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم یہ نیک عمل کریں. اور حقیقت ہے پیارے میں، اگر آپ فیکٹری میں جائیں نا، فیکٹری کے اندر بولے جی وہ مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے 10 دن چھٹی، آپ کو 10 دن چھٹی نہیں ملے گی. نہیں ملے گی. آپ کو جی قافلے میں جانا ہے، چھٹی نہیں ملے گی. آپ بولو اجتماع میں جانا، چھٹی نہیں ملے گی. آپ کہو گے جی مجھے مری جانا گھومنے کے لیے، چھٹی مل جائے گی. کتنے دن کے لیے جانا ہے؟ بس سال 20 دن کے لیے جانا ہے. اچھا وہاں تو 8 دن برداشت نہیں ہو رہے تھے. ابھی 8 دن برداشت نہیں ہو رہا تھا، 10 دن برداشت، اب تو 20 دن برداشت ہو رہا. ارے جاؤ یار، دنیا ہے یار، انسان دنیا بھی تو گھما کرے. تو ہمارے نزدیک دنیا سب سے بڑی چیز ہو گئی بدقسمتی سے. دنیا کی یہ ہو گئی. تو باہر پیرس میں بھائی آج معاملہ یہی ہے. اور کئی لوگوں میں نے اس طرح چھٹی کرا دی کہ یار میں گھومنے جا رہا ہوں. بھائی اجتماع میں ملتان میں اجتماع ہوتا تھا نا، چھٹی نہیں ملے نیال میں. میں نے بھائی یہ نہیں بولا اجتماع میں جا رہا ہوں. بولے صاحب میں گھومنے جا رہا ہوں ذرا پنجاب. اچھا جاؤ. تو چھٹی مل جاتی تھی. چھٹی ملے. حقیقت صحیح بتا رہا ہوں. تو جہاں پہ دین کا نام آیا نا، ایسا لگے کہ ہم لوگ خود فرعون بن گئے. قسم خدا کی ایسے فرعون بن گئے کہ بس کیا بولنا. ابو جہل بھی کیا بنا ہوگا یار. بدقسمتی ایسی ہماری سوچیں، اتنی گندی سوچیں ہو گئی ہیں ہماری، اتنی خراب سوچیں ہو گئی ہیں، اتنی خراب. اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، جن کے پاس ایک ٹائم کھانے کا نہیں ہوتا تھا، مگر کبھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے اور اللہ کے دین کے لیے کبھی انہوں نے منہ نہیں موڑا، بلکہ ہمیشہ ہر حال میں دین کی خدمت کی. غالباً جنگ تبوک، جنگ خندق والی جنگ جو ہوئی تھی، کچھ پتا آپ کو اس کا واقعہ؟ کئی دن بھوکے رہ کر پتھر یہاں باندھ لیے تھے، پتھر پیٹ پر، اور اس جنگ مارکا میں لگے رہے صحابہ کرام. یہ حال تھا پیار سے. مجھے آج ہمارا کیا حال ہے؟ بجلی بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، ایئر کنڈیشن بھی ہے، اچھے بستر بھی ہے، اچھا لباس بھی ہے، اچھا کھانا بھی ہے. 3 ٹائم کھانا کھاتے. کتنے ٹائم؟ کیسے کھاتے کھانا؟ کیسے کھاتے؟ روٹی کیسے کھاتے بھائی؟ آپ بتاؤ نا میرے کو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. روٹی کیسے کھاتے ہو؟ سب بولے نا بھائی. ایسی تو نہیں کھاتے نا ہم. کیسے کھاتے ہو بھائی؟ بولے یا پیچھے والے بولے بھائی؟ روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو روٹی کھا رہے ہیں نمک اور مرچ سے. کیسے کھا رہے ہیں؟ یقین پڑھ کے حیران رہ گیا. میں نے کہا یا اللہ یا اللہ، روٹی کھا رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ سالن لے کے آؤ، تو نمک اور مرچ پیش کر دی. سالن بولے یہی تو سالن ہے، کھائیے. بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین. وہ کھجورے کھا کے زندہ رہا کرتے تھے. کتنی؟ 3 کھجوروں پر وہ مزدوری کیا کرتے تھے. کتنی کھجور پر؟ 3 کھجور پر. یہاں ڈھیروں کھجوریں مل جاتی ہیں، ڈھیروں کھجوریں ملتی ہیں. کھانے کو ڈٹ کے ملتا ہے، کھانے کو مل جائے بولے یہاں تک کھا لیں ہم، یہاں تک. اور پھر بھی دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اجتماع میں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قافلوں میں سفر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو پیارے اسلام بھائیو، میرا مشورہ قبول فرما لیجیے. آپ چاہے آندھی ہے چاہے طوفان ہے، یہ دنیا کے مسائل چلتے رہیں گے. قبر میں آپ کو کوئی میں بچانے نہیں آؤں گا. آپ کی قبر کو پر اگر عذاب ہو رہا ہو تو میں نہیں آؤں گا بچانے کے لیے. اگر میں قبر میں چلے گا، خدا نہ خاصا مجھ پہ عذاب ہوا، تو آپ مجھے بچانے نہیں آؤ گے. کوئی کسی کو بچانے نہیں آئے گا. یہ ضرور ہے کہ آگ کے یا عذاب کے سپرد کرنے ہم سب چلے جائیں گے. ہم سب اس کو اٹھا کر آگ میں یا کہلیں گے عذاب میں اس کو ہم ڈال کے آ جائیں گے، ڈال کے ضرور آ جائیں گے. اور جلدی جب ہاتھ جھاڑ جھوڑ کر سیدھا چلو بھائی ہاتھ دھو، چلو بھائی
مردوں کی مٹی لگی ہوئی ہے, سمجھے نا, اور ہاتھ دھو کے اپنے گھروں پہ آ جائیں گے. یہ ضرور ہم کر لیں گے, مگر کوئی بچانے نہیں آئے گا. بچانے کون آئے گا؟ جو بزرگوں نے ارشاد فرمایا نا, ابو کیا واقعہ تھا, کیا نام تھا صحابی کا, کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ کی اطاعت زیادہ آسان ہے. رب تعالیٰ کی اطاعت کرنا, اس کا حکم ماننا, یہ سب سے زیادہ آسان ہے با اس کی مطلب نسبت کہ آگ کا عذاب ہم برداشت کریں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو کیا خیال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگنے کے لیے ہم اجتماع میں جائیں گے. اچھا لگو ہاتھ یہ بھی طے کر لیں کتنی جائیں گے, نیت کر لیں. نیت کرنے میں کیا جاتا ہے, ایک بات ہے, اگر غیر شرعی مجبوری آگے کوئی مطلب مجبوری آگے شرعی تو ٹھیک ہے معاف ہے, مگر ایک نیت کرنے میں کیا حد ہے. اچھی نیتیں کریں گے ثواب ملے گا, ہمیں ثواب ملے گا. تو کتنی جمعرات کی ہم نیت کر لیں جو اجتماع میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا 12, آپ نے کتنے بولی 7, اور مشورہ دیں. ہر جمعرات, یہ ہر جمعرات, اور ہر جمعرات مرتے دم تک زندگی وقف کر دیں. کہانی ختم. اب بتاؤ کیا چیز پسند کریں گے آپ؟ بولے نا بھائی, مرتے دم تک. اچھا اجتماع میرا تو پوری رات ہوتا ہے نا, پوری رات ہوتا ہے اجتماع؟ نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں پوری رات نہیں ہوتا اجتماع. اگر اجتماع میں شرکت کریں وہیں سو ہی جائیں گے آپ. اجتماع تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مغرب سے شروع ہوگا, عشاء میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہلکے لگتے ہیں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. پھر آپ چاہیں تو آرام وہیں کریں, اچھی بات ہے کہ وہاں تہجد پڑھنے کو مل جائے گی, صحیح نا, تہجد پڑھنے کو مل جائے گی. فجر پڑھ کے اپنے ڈیوٹیوں پہ نکل جائیں, گھروں پہ نکل جائیں. اگر گھر پہ گھر جائے, جس نے ڈیوٹی کرنی وہ ڈیوٹی کر لے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک چھوٹا سا عمل ہمیں جہنم سے بچا لے گا. تھوڑی انشاءاللہ نکلی تھی, شرکت نہیں کرنی نا سب کو, سب کے انشاءاللہ. یا مرتے دم تک کا تو مطلب تو ہے تھے, مگر یار یہ کچے ہیں. مطلب یہ کہ تھوڑی ایسی ہو نا, نیت کر لیں کہ 12 جمعرات ہم اجتماع میں شرکت کر لیتے ہیں. 12 جمعرات کی طے کر لیں, صحیح ہے بھائی صاحب. اور پھر انشاءاللہ تعالی جب چسکا لگ جائے گا تو جب بریانی پتہ نہیں کیسی جب کھائی تو لگا تھی بہت اچھی, تو بریانی کھاتے رہتے ہیں بھائی, صحیح ہے نا. تو جب اجتماع کی لذت ہوگی نا اپنے پاس تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جب اجتماع میں جائیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے, تو انشاءاللہ تبارک اللہ ذکر اذکار کریں گے, دعا کریں گے, تو انشاءاللہ تبارک تو سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ, آسان ہو جائے گا. تو 12 جمعرات کے لیے نیت کی یار. دیکھو پھر انشاءاللہ نہیں نکل رہی یار آپ کی, یار میرے کہنے سے انشاءاللہ نکل رہی ہے آپ کی, ویسے نہیں نکل رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں پختہ انشاءاللہ نکالیں کہ 12 جمعرات. اچھا دور بھی نہیں جانا, قرآن نمبر 4 پہ چلی جائے گا, رضا مصطفیٰ مسجد میں, ٹھیک ہے. دیکھو ہوتا یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اجتماع میں نہیں آتے نا, ان کو اصل میں اجتماع کی لذت کا نہیں پتا ہوتا ہے نا, اس کی روحانیت کی, اس کی برکتوں کا نہیں پتا ہوتا. ایک بادشاہ تھا, میں آخر میں آپ کو واقعہ اس بات بیان ختم کرتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک غلام تھا, اس نے کبھی کشتی میں سفر نہیں کیا, تو بادشاہ سلامت کے ساتھ کشتی میں سفر کرنے لگا. جب وہ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا اور تو اس نے وبیلا مچانا شروع کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا, کیونکہ اس نے کبھی کشتی میں سفر ہی نہیں کیا تھا. اس نے کبھی کشتی میں سفر ہی نہیں کیا, وہ وبیلا مچانے لگا. اب لوگ اسے پکڑ رہے ہیں, اب وہ اچھل رہا ہے, اب لوگ ڈر رہے ہیں اتنے یار یہ یہاں تو اچھل کے سیدھا پانی میں ڈھوم ختم ہو جائے, سمجھے نا. تو بڑے پریشان. اب جو بیچارے کشتی چلا رہے تھے 2 افراد تھے یہ, تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کا علاج ہمارے پاس ہے. بادشاہ سلامت نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے, یا صحیح ہو کے بیٹھ جائے گا یہ. تو بادشاہ نے کہا یار تم بھی کر دو بھائی علاج, اس کو 4 بندے سنبھال لیں, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اس دونوں جو تھے نا کشتی چلانے والے, انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے سیدھا پانی میں ڈال دیا. پانی میں ڈالا, نکالا, پانی میں ڈالا, پورا ڈبویا اس کو, پورا پانی ڈبویا, پھر نکالا, پھر ڈبویا, پھر نکالا. جب 2-3 مرتبہ اس کو ڈبویا, نکالا, نکال کے کشتی پہ کونے پھینک دیا اس کے. اب وہ دبکے ایسے بیٹھ گیا. اب بادشاہ سلامت حیران, یا اس کو 4 بندے سنبھال رہے, اس کو اور یہ سنبھل نہیں رہا. اب یہ کیسے سنبھل گیا, یہ کیسے سنبھل گیا؟ تو پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کشتی چلانے والا حضرت مسئلہ یہ تھا بادشاہ صاحب کہ اس نے کبھی کشتی میں سفر نہیں کیا,
اور جب اس نے کشتی میں سفر کرنا شروع کیا نا تو یہ سمجھنے لگا یار میں بہت غلط جگہ پہ ہوں, میں ڈوب جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں یہ کر جاؤں گا. تو اس نے وبیلا مچانا شروع کر دیا کشتی کے سفر کے اندر. صحیح ہے نا. تو جس سے اس کو خطرہ تھا, جس سے یہ ڈر نہیں رہا تھا, جس سے اس کو ڈرنا چاہیے تھا, تو پھر ہم نے اس کو خوب اس کو ڈبویا پانی کے اندر. دیکھ جہاں تو جانا چاہ رہا ہے نا وہاں وبیلا مچا رہا, دیکھ یہ کیا چیز ہے, یہ لے یہ لے. جب اس کو 2-3 مرتبہ اس کو ڈبکیاں امکیاں لگائی پانی کے اندر اور اٹھا کے جب ہم نے کونے پہ اس کو پھینکا نا تو دبک کے اس لیے بیٹھ گیا, ارے جس سے میں بلبلا رہا تھا, جس سے میں شور مچا رہا تھا, جس پر میں مچل رہا تھا, ارے سکون اور اطمینان والی جگہ تو یہی تھی. سکون اور اطمینان والی جگہ تو یہی تھی. تو لہذا اسی طرح انسان کا حال ہے کہ بندہ سکون اور اطمینان پتہ نہیں کہاں کا تلاش کرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اجتماع میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے یار سکون اور اطمینان کی جگہ تو یہی تھی. اور جب تک وبیلا مچاتا ہے, جب تک وبیلا مچاتا ہے تو کیا خیال ہے پیارے سے بھائیوں, سب نیت کرتے ہیں 12 جمعرات کی. ابھی دل خوش ہو گیا, دل خوش. مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ صلاۃ تسبیح کیا خیال ہے مل جل کے پڑھیں گے. چلیں تو جن کا وضو نہیں وضو کرنے صفوں میں بیٹھے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ذکر و دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آمین مدینے میں ہوگی.